سرکار آقا کریم کے جو رضائی بھائی تھے مائی حلیمہ صاحب کے پاس، تو وہ بکریاں چراتے تھے۔ ایک دن ایک بکری گم گئی، بڑی مضبوط روایت پکی، بکری گم گئی۔ مولانا صاحب تصدیق کریں گے اس کی، بکری گم گئی۔ انہوں نے کہا بھائی بکری تو کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، کوئی جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا، چلو تلاش کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات بھی ساتھ چل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ جتنے بھی جنگل کے درندے تھے وہ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکری ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بکری ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار سامنے ہوئے تو وہ جتنے درندے تھے انہوں نے سلام کیا، سرکار کے چہرے کی زیارت کی، تو جنگل کا رستہ لیا اور پوچھا بھائی آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، ہم سب آپ کی یک وقت زیارت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے یہ ایک بہانہ بنایا۔ ہم کون ہوتے ہیں آپ کی بکری کھانے والے؟ ایک بہانہ بنایا کہ اس بہانے سے سرکار آئیں گے اور ہم سب جتنے بھی ہیں سرکار کی زیارت کر لیں گے۔ ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ سرکار آئیں گے تو سارے سرکار کی زیارت کر لیں گے۔ تو جنگل کے جو درندے تھے وہ بھی جو تھے وہ بھی سرکار کی زیارت کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور وہاں پناہ ملتی تھی۔ بڑے بڑے زخمی جانور، بڑے بڑے کتنے میں گنوں، بہت سارا لمبا ایک لسٹ درکار ہے کہ جن کو سرکار کے دامن میں پناہ ملی۔ وہ اونٹ جو گھر سے بھاگ آیا تھا تو دوڑتا دوڑتا سرکار کے قدموں پہ گرا، تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ باولا ہے کوئی، کیا ہے، پھٹکانے لگا۔ سرکار نے ٹھہرو مجھے ذرا اس کی بات سنتے ہیں۔ وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ اب وہ جانور ہے تو وہ سرکار کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج کے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں کہ جی یہ جی وہ جی فلان جی وہ بھائی جانوروں کی زبان حضور سمجھتے ہیں۔ جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے شاید انہوں نے بھی سمجھی ہو، میرا تو خیال ہے سمجھی ہوگی انہوں نے بھی۔ وہ اس لیے کہ مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ فقیروں کی محفل میں بیٹھنے والے روشن ضمیر ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم کی محفل میں بیٹھنے والوں کا کیا کہنا جی؟ وہ تو ہم وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں، مگر ادب کے تقاضے کے تحت بولا کوئی نہیں۔ پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا ٹھہرو مجھے اس کی پوری بات سن لینا۔ اب وہ کوئی گڑ گڑ کر رہا ہے، سرکار اس کی بات سن رہے ہیں، کیوں جی مولا ایسے ہی ہے، صحیح حدیث ہے، بات سن رہے ہیں۔ آپ نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ۔ وہ آیا تو سرکار نے اسے کوئی پنشمنٹ کی، سرزنش کی کہ تو یہ کر رہا ہے، یہ تیری شکایت لگا رہا ہے۔ اونٹ کو بھی اور کوئی نہیں ملا کہ میں کسی اور کے پاس شکایت کرنے کے لیے جاؤں۔ تو جب کوئی نہیں ملا تو وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے بھی شکایت جو تھی وہ سرکار کی بارگاہ میں کی۔ اور وہ جنگل کی جانور میں پڑھ رہا تھا تو یہ بھی واقعہ ہے، مولانا صاحب تصدیق فرمائیں گے کہ ایک یہودی شکاری تھا، اس نے ایک پھانسی پھائی کڑکی لگائی ہرنیوں کو پکڑنے کے لیے۔ اس میں ایک ہرنی پھنس گئی، کیوں جی مولانا ایسے ہی ہے، وہ پھنس گئی۔ آقا کریم کا گزر ہوا تو وہ رونے لگی۔ اب دیکھو وہ فریادی ہوئی سرکار کے ساتھ، اور نہیں کسی کو فریاد کی، سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی۔ جانوروں کا اگر عقیدہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں فریاد کریں تو رہائی ملتی ہے، تو کیا امتی جو ہے وہ اس جانور سے بھی بدتر ہے؟ اس سے بھی کیا گزرا ہوا یار، وہ تو ایک جنگل کی جانور ہے، اس کا عقیدہ دیکھیں۔ سرکار نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب اور تو نہ کسی کو سمجھ آئے، اونٹ کی زبان بھی سمجھی، ہرنی کی زبان بھی سمجھی، اب اس کی جنس اور اس کی جنس اور ہے، زبان سمجھی۔ تو سرکار نے فرمایا بھائی اس کو آزاد کرو۔ سرکار نے اس کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، کہا کہ یہ کرنی جو ہے مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے بچوں کو دودھ پلانا ہے، تو تھوڑی سی مجھے رہائی مل جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں۔ کہا بچا، اتنے میں وہ شکاری آ گیا اور وہ بڑا غصے سے لال پیلا، وہ ادھر ہرنی پھنسی ہوئی تھی اور وہ کدھر گئی۔ سرکار نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ میں کیوں آزاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بچے تھے، وہ کہہ رہی تھی
کہ اس کے بچے تھے. اب یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے ہیں. تھوڑی بات تو نہیں ہے نا کہ وہ حضور آئے, اس نے فریاد کی یا رسول اللہ میرے بچے ہیں قریب. میں نے ان کو جن کی پوری ایک داستان سنائی. کچھ ٹائم تو لگا ہوگا نا, 1 منٹ کی تو بات نہیں, کچھ ٹائم تو لگا ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اسے آزاد کر دیا. اس نے کہا مجھے تو یہ بتا کہ جنگل کی ہرنی ہاتھ نہیں رکھنے دیتی کسی کو, آگ کی طرح جاتی ہے وہ, تو وہ واپس کیسے آئے گی؟ عجیب سلسلہ ہے, تو نے میری ہرنی آزاد کر دی. سرکار نے فرمایا قیدی 2 قسم کے ہوتے ہیں. جو تمہارا قیدی ہے نا وہ واپس نہیں آئے گا, جو میرا قیدی ہے وہ واپس آئے گا. جو میرا قیدی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا, وہ واپس آئے گا. تیرا قیدی پھانسی کا قیدی ہے, رسی کا قیدی ہے. میرا قیدی جو ہے وہ زلف کا قیدی ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا, وہ واپس آئے گا. دیکھا تو وہ ہرنی بما بچوں کے حاضر ہوئی اور سرکار کے قدموں پہ بچے بھی لیٹنے لگے اور وہ ہرنی بھی لیٹنے لگے. آپ نے پوچھا بھی کیا ہے؟ اب وہ ہرنی جو ہے وہ اس نے کہا کہ بی بی یا رسول اللہ میں نے ان کو کہا کہ جلدی جلدی دودھ پی لو. میں نے کہا کیوں, آج کیا جلدی ہے؟ تو میں نے کہا بھی میں حضور کو ضامن بنا کے آئی ہوں, اپنا گواہ بنا کے آئی ہوں, ان کو ضامن بنا کے آئی ہوں. تو میرے بچوں نے کہا کہ پھر ہم نے دودھ نہیں پینا تا وقتے کہ ہم حضور کی زیارت نہ کریں. تو یہ میرے بچے بھی حاضر ہوئے. اب یا رسول اللہ میرے بچے بھی حاضر ہیں, میں بھی حاضر ہوں, اب جیسے آپ کی مرضی کیا لے جائیں. اب وہ دیکھتا رہا, بڑا حیرت زدہ ہوا کہ یہ عرب کا ایک بادشاہ شہزادہ, تو ہرنیاں بھی اس کی بات مانتی ہیں. اس نے کہا کون ہے؟ تو سرکار نے جب فرمایا کہ آنا محمد رسول اللہ, تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. ہرنیوں کو دیکھا تو کہا کہ اب وہ جو اصل بات ہے عشق اور محبت والی وہ مجھے بھی سکھا دو, وہ مجھے بھی پڑھا دو. اب میں اس ہرنی سے بدتر نہیں ہوں, میں آپ کا دامن پکڑنا چاہتا ہوں. غرضے کے ان جانوروں کو بھی سرکار کے دامن میں پناہ ملی اور انہوں نے بھی سرکار کو ضامن بنایا اور ان کی بارگاہ میں پہنچے. بہت سارے واقعات ہیں, ایک نہیں ہے, یہ تو میں نے مشتہد خبر 2 آپ کو سنائے. بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو گواہ بنایا اور سرکار نے ان کی ضمانت دی. بہت سارے ایسے ہیں